آج ہم بات کریں گے سورۃ حدید کے بارے میں۔ سورۃ حدید جی تو سورۃ الحدید جو ہے یہ اس کا 57 نمبر 57واں نمبر ہے جی، اور نزول کے اعتبار سے اس کا جو ہے 94 یعنی 94 نمبر ہے۔ اچھا، اور یہ مدنی صورت ہے، یعنی ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی ہے سورۃ حدید۔ حدید کہتے ہیں لوہے کو، چونکہ اس کے اندر ایک آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے جو ہے اس قرآن و سنت کے ساتھ جو ہے لوہا نازل کیا، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، کہ ہم نے اس قرآن کے ساتھ جو ایک انصاف اور عدل کا قانون ہے اس کے ساتھ ہم نے لوہا نازل کیا ہے جی۔ تو حدید کا جو کہ اس میں ذکر آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی بنیاد پر اس کا نام حدید تجویز فرمایا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع فرمائی بذریعہ وحی، اور آپ نے اس کا نام سورۃ الحدید مقرر کیا۔ اور یہ صورت اس میں دیوار اعظم کا ذکر ہے۔ دیوار جو ہوتی ہے، دیوار دنیا میں چھوٹی موٹی کتنی دیواریں ہوتی ہیں کہ ظاہر ہے اس سے فاصلے بڑھتے ہیں، رشتے کٹتے ہیں، ایک ادھر سے ادھر جو دو الگ الگ خطے قائم ہو جاتے ہیں، جیسے دو ملکوں کے درمیان دیوار، تو سرحد کی دیوار قائم ہو گئی، ادھر ایک ملک ہے ادھر دوسرا ملک ہے۔ یا یہ ہے کہ دیوار چین ایک مشہور دیوار ہے، یہاں کی دیوار چین، وہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے، اس بہت بڑے تحفظ کی ایک علامت ہوتی ہے۔ تو دیوار، تو وہاں جو اس میں ایک ایسی دیوار اعظم کا ذکر جو آخرت کے اندر قائم ہوگی، اور گویا کہ وہ دیوار اعظم ہے کہ اس سے بڑی کوئی دیوار نہیں ہے، کیونکہ وہ ایسے رشتے ناطے کاٹ دے گی اور ایسے جو ہے وہ سچے اور جو ہے وہ جھوٹوں کو الگ کر دے گی کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ اور وہ ہوگا یہ کہ جیسے خود اس سورہ حدید میں بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا کہ اس دن تو دیکھے گا ایمان والے مردوں کو، ایمان والی عورتوں کو، کہ وہ میدان حشر میں جب چل رہے ہوں گے تو ان کے دائیں اور ان کے سامنے جو ہے نور کی روشنیاں ہوں گی، ان کے ایمان کا نور چمک رہا ہوگا، اس نور کی چمک کے اندر وہ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہوں گے۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ ایمان جو اندر چھپا ہوا ہے یہ ایک نور ہے، تو وہاں یہ بالکل ظاہر ہو جائے گا، وہاں عیاں ہو جائے گا یہ نور۔ تو اس نور میں یہ جائیں گے، کیونکہ ویسے اندھیرا ہوگا ہر طرف، لیکن اس نور کے اندر چلتے جا رہے ہوں گے، تو یہ ان کی شان ہوگی۔ اور ان کے لیے ظاہر ہے کہ جنتوں کے دروازے کھلے ہوں گے، ان کے لیے انعامات ہیں۔ جب منافقین ان کو دیکھیں گے کہ جنہوں نے دنیا میں اپنے کفر کو چھپا رکھا تھا، ایمان کو ظاہر کر رکھا تھا، تو وہاں پر ظاہر ہے کہ باطن ظاہر ہوگا، تو وہاں ان کا کفر کا اندھیرا ظاہر ہو جائے گا، وہ اندھیرے میں بھٹکیں گے۔ جب بھٹکیں گے اندھیرے میں تو ان کو راہ نہیں ملے گی چلنے کی کہ جانا کدھر ہے۔ تو جب ان اہل ایمان کو دیکھیں گے یار یہ اس نور کی روشنی میں جا رہے ہیں، تو وہ دوڑ کر ان کو کہیں کہ ذرا رکو، ہمیں بھی تمہاری روشنی سے کچھ استفادہ کرنے دو تاکہ ہم بھی راہ چل سکیں، کیونکہ ہمیں نظر کچھ نہیں آ رہا، کیونکہ جو دنیا میں ظاہر کیا تھا وہ وہاں پر باطن بن جائے گا، ظاہر اندر کا کفر۔ اب وہ اندھیرے میں جب بھٹکیں گے تو ان سے نور مانگیں گے کہ نقتبس نورا، ہم تمہارے نور سے کوئی فائدہ اٹھا رہے، رکو۔ اب ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگیں گے وہ، تو اچانک ان کے درمیان میں ایک دیوار کھڑی ہو جائے گی۔ وہ دیوار کھڑی ہو جائے گی، اور وہ دیوار اس بات کی علامت ہے کہ نہیں تم اس نور کے مستحق نہیں ہو، تم نے دنیا کے اندر جو فراڈ کیا ہے کہ بظاہر ایمان کیا اور اندر کفر کا اندھیرا ہے، آج تم اپنے کفر کے اندھیرے میں ہی بھٹکو گے، تم ایمان والوں کے اس نور سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ یہ ہے اصل یہ وہ سور لہو کہ وہ ایک سور جو ہے، دیوار کو سور کہتے ہیں، تو وہ ایک دیوار درمیان میں فرشتے کھڑے کر دیں گے اور کو پیچھے دھکیل دیں گے، کہا کہ نہیں اس دیوار کا مقصد یہ کہ اب اس نور سے تم استفادہ نہ کر سکو، دنیا میں تو تم کرتے رہے، کیونکہ اللہ نے ہر چیز پردہ خفا میں رکھی ہے، یہاں تم ایمان والوں کے ساتھ مل کے اپنا کام چلاتے رہے، اللہ نے تمہیں یہاں کوئی دیوار قائم نہیں کی، یہاں تمہیں موقع دیا کہ مرتے دم تک تمہیں مہلت ہے کہ تم توبہ کر لو اور اندر کے نفاق کو جو ہے اس سے توبہ طائب ہو جاؤ، لیکن تم نے نہیں کیا۔ لیکن یہاں پر جو ہے یہاں تمہیں ان کے ساتھ مکس نہیں ہونے دیا جائے گا، وہ اپنی شان کے ساتھ اپنی جنتوں کی طرف جائیں گے اور تم جو ہے جہنم کی طرف۔ اور اسی صورت میں کہا کہ وہ دیوار ہوگی کہ اس کا ایک دروازہ ہوگا، وہ دروازے کی یعنی اس کے باطن کے اندر اللہ کی رحمت ہوگی اور اس کے ظاہر کے اندر عذاب ہوگا۔ وہ ایک عذاب ان منافقین کے لیے کہ اس عذاب کی طرف دھکیل دیے جائیں گے، اور یہ جو ہے وہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ اہل ایمان کے لیے کہ ان جنتوں کی طرف جو آگے بڑھ جائیں گے۔ تو چونکہ اس دیوار کا ذکر ہے اس لیے اس کا جو اصل مضمون جو ہے گویا کہ اس صورت کا عنوان دیوار اعظم ہے، کوئی ایک ایسی بڑی دیوار قائم ہوگی کہ اس سے بڑی جو ہے دیوار خوفناک کوئی نہیں کہ جو آپس میں سچوں کو اور جو جھوٹوں کو ڈفرینشیٹ کر دیں گے۔ ایک طرف نیک لوگ، ایک طرف گناہ گار لوگ، ایک طرف مسلمان، ایک طرف کافر۔ تو یہ وہ دیوار ہے، تو دیوار اس کا اس میں ذکر ہے، اور اللہ نے اس کو اپنی تسبیح سے شروع کیا، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ تسبیح کرتی ہے جو کچھ چیز آسمان و زمین کے اندر ہے، تو اس سے اپنی
اپنی تسبیح سے ذکر کیا اور اپنی شان اور قدرت کو ذکر کیا ہے کہ دنیا کے اندر جو میری کیسی شانیں اور قدرتیں نظر آتی ہیں، تو مادی نعمتیں اور قدرتیں دیکھو، پھر روحانی انعامات اور اللہ کی رافت اور رحمت دیکھو، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیز ذکر کر کے گویا کہ اپنی رحمت کی طرف بلاتے ہیں کہ ایمان گویا لاؤ تو سچے دل سے لے کر آؤ، ورنہ یہ سب کا سب پردہ کل کو کھل جائے گا، جیسے اس منافقین کا کھلا کہ دنیا کے اندر تو اس پردے کے اندر نفاق بھی پڑے رہے، لیکن آخرت کے اندر ان کے لیے پکڑ ہے۔ تو یہ وہ مضمون اس کے اندر ذکر کیا، اور پھر اس کے اندر بتایا کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا، اور قرآن کے ساتھ میں نے لوحہ نازل کیا، اس لیے کہ دو چیزیں، ایک علم اور ایک عمل۔ علم کے لیے علم کا جو ماخذ ہے جو تمہیں علم کی انتہا کو پہنچائے گا وہ قرآن ہے، تم قرآن کا مطالعہ کرو، اس کے علوم حاصل کرو تو علم کی منزلیں طے کرو گے۔ اور عمل کے لیے جو آمادہ کرنے والی چیز ڈنڈا ہے، جو ہے وہ گیا کہ لوہا، تو لوہے سے مراد اقتدار کی قوت ہے کہ حکومت وقت کو جو اقتدار کی قوت حاصل ہوتی ہے، قاضی اسلام کو جو قوت نافذہ حاصل ہوتی ہے وہ مراد ہے۔ لہذا عمل پر لانے کے لیے وہ ضروری ہے کہ اگر کوئی مسلمان بد عملی کرے یا کسی فسق و فجور میں پڑے تو وہ اقتدار کا جو ڈنڈا اس کے اوپر پڑے گا تو اس کی گوشمالی ہوگی تو وہ توبہ طائب ہو کر اس گناہ سے ہٹے گا، چوری کرے گا ہاتھ کٹے گا، زنا کرے گا سنسار ہوگا، تو گویا کہ اب یہ اقتدار کا ڈنڈا ہے۔ تو گویا یہ دو چیزیں ذکر کر دی، علم اور عمل۔ علم کا منبع اور ماخذ قرآن، اور عمل پر برانگیختہ کرنے والی چیز اقتدار کی قوت نافذہ ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جب ساتھ چلتی ہیں فرمایا اب دنیا کے اندر مومن جو ہے اپنی کامیابی کی منزل پاتا ہے۔ اگر نیرا علم ہو عمل نہ ہو، یا نیرا عمل ہے علم نہیں ہے، گویا کہ جہالت والا عمل کر رہا ہے، تو دونوں صورتوں میں کامیابی نہیں، بلکہ یہ دونوں کی دونوں کامل ہونی چاہیے۔ اور اس میں جو گویا کہ حکومت وقت کو، سلطنت اسلامیہ کو یہ تعلیم دے دی کہ تمہارا جو اقتدار کا جو ڈنڈا وہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر قوت نافذہ مضبوط نہیں اور آپ گورنمنٹ کی ریٹ جگہ جگہ چیلنج ہو جائے تو آپ کو پتہ ہے کون سنے گا پھر، تو ریٹ چیلنج نہیں ہونی چاہیے، اتنا مضبوط ہونا چاہیے نظام، تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ پورا نظام اسلام سموتھ چلے گا اور عدل کا نظام جو ہے قائم رہے گا۔ اس لیے فرمایا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی جو ہے گویا کہ تین صورتیں متعین کی جاتی ہیں، کہ ایک صورت تو یہ ہے کہ علماء جو ہے وہ اپنی زبان کے ساتھ برائی کو برائی کہیں اور اچھائی کو اچھائی کہیں، اور حکومت وقت جو ہے اپنے اقتدار اور ڈنڈے کی قوت کے ساتھ برائی سے روکیں اور جو وہ اچھائی کو نافذ کریں، اور عوام جو ہے وہ دل کے اندر برا جانے، برائی کو برا جانے، اچھائی کو اچھائی جانے۔ تو فرمایا کہ یہ ادنا درجے کا ایمان ہے، لیکن اس سے بھی نیچے کا اگر درجہ کسی کے پاس ہے، مطلب دل میں بھی برائی کو برا نہیں سمجھتا، تو پھر یہ خطرناک ہے، اس کا مطلب ہے ایمان کی منزل سے نکل کر کہیں نفاق کی منزل میں نہ جا رہا ہو۔ درست۔ تو یہ حقائق کی صورت کے اندر بیان کیے ہیں۔ فرمائیے اس کے فضائل اور اس کے فضائل فوائد جہاں تک تعلق ہے، ظاہر حدید اور لوہا تو ظاہر اس میں بڑی جان ہے۔ ایک بڑا زبردست اس میں فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی مقدمہ ہے اور مقدمہ ایسا ہے کہ بظاہر آپ سچے ہیں، لیکن مقدمے کے سارے جو ہے وہ مالا کمزور ہیں، ہوتا لوازمات کمزور ہے لیکن بات سچی ہے، لیکن گواہ جاندار نہیں ہے ہمارے پاس، چیزیں ڈاکومنٹ پورے نہیں ہیں، کیا کریں؟ اور سامنے پارٹی وہ جھوٹ فریب کے ساتھ بہت مضبوط وکیل لے کے آئی ہے، اب کیا کریں؟ تو اس کے اندر سورہ حدید میں بڑی طاقت ہے، 7000 مرتبہ کا روز کا ختم کرنا ہے۔ ایک مجمع بیٹھ کے کرے یا کسی بھی طریقے سے کسی مدرسے میں پڑھوائیں، 7000 روز کا ختم کرے، 7 دن کا عمل، 7000 روز پڑھیں اور دعا کریں کہ یا اللہ اس مقدمے میں کامیابی دے۔ تو ایک ہفتے کا یہ عمل ہے، تو بڑے سے بڑا کمزور مقدمہ جو ہے سامنے جتنا بھی مضبوط مقدمہ ہوگا وہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فتح دے دیں گے۔ اور آج عدالت کی دنیا آپ جانتے ہیں یہ چیزیں پیش آتی ہیں۔ یہ تو مطلب جیسے قومی لیول کے اوپر بھی، بالکل قومی لیول پہ بھی ہو سکتا ہے، کرنا چاہیے۔ کشمیر حاصل کرنے کے لیے پڑھیں، پاکستان گورنمنٹ اس کو تجویز کرے کہ 7000 کا ختم مدرسوں میں لگوا دیں۔ پاکستان کا مقدمہ ہے، یہ مقدمہ بہت بڑا۔ تو اللہ تعالیٰ کیسے احوال بنائیں گے تو انسان دیکھتا رہ جائے گا کہ اللہ اس کو شکست کو کیسے فتح میں بدلتے ہیں۔ یہ اس کے اندر بڑی طاقت ہے۔ اور دوسرا اس میں کہ اگر آپ کو کوئی کام اٹک گیا، رک گیا، بڑا مشکل کام ہے اور ظاہری اسباب سے بھی ہوتا نظر نہیں آتا اور رک بھی گیا، چلتا نہیں آگے، تو اس کے لیے روزانہ 3 مرتبہ اس کی تلاوت کرنی ہے، اور تلاوت کر کے اس کے لیے دعا کرتے رہیں۔ اور یہ جو ہے 21 ڈیز کرنا ہوگا، انشاءاللہ 21 دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کام آسانی سے پورا کرا دیں گے۔ اور ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ بیمار ہے کوئی، اس کی بیماری لا علاج بیماری ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا اور سمجھ میں نہیں کچھ آ رہا، تو 7 مرتبہ روزانہ اس کی تلاوت کریں اور پانی دم کر کے مریض کو پلاتے رہیں اگر پلا سکتے ہیں، ورنہ اس کے لیے دعا کرتے رہو، اس کے اوپر دم کرتے رہیں۔
یہ جو ہے یہ 41 ڈیز کی نیت سے شروع کر لیں، جیسی بھی لا علاج بیماری ہوگی اللہ تبارک و تعالی بیماری نکال دیں گے اور اس کو گویا کہ لو لاٹ قسم کی صحت عطا فرما دیں گے۔ سبحان تو اس کے اندر یہ بڑی طاقت ہے۔ تو حضرت اس میں تو ایک بات یہ ہے کہ اعتقاد بھی ضروری ہے، بالکل، وہ تو بنیاد ہے۔ جو لوگ 7 دفعہ ایک دن میں پڑھیں اور 41 دن تک پڑھیں، جی بالکل، تو جب تک اس اعتقاد سے نہ پڑھیں کہ یہ واقعی ان کے مسئلے کا حل ہے تو پھر مسئلے کو حل ہونے میں بھی مشکلات مشکل بالکل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے فطری بات ہے بھائی۔ وہ اتنا اعتقاد رکھیں جیسے روٹی کھاؤں گی تو بھوک مٹ جائے گی، جی ہاں، سوچ پانی پیوں گا پیاس مٹ جائے گی، اتنا اعتقاد ہی رکھ لیں۔ جیسے ہم جانتے ہیں اللہ موجود ہے، ہمیں پتہ ہے اعتقاد کی بات ہے، بالکل۔ تو اس اعتقاد کی قوت سے ظاہر ہے کہ انسان کے پڑھنے کے اندر طاقت پیدا ہو جائے گی، تو یہ جناب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرض کو دور کر دے گا۔ میں بھول گیا کتنی لمبی صورت ہے یہ 29 آیتیں، 29 بڑی نہیں ہے، 29 آیتیں ہیں اور اس کے اندر بڑی آسانی سے 7 مرتبہ پڑھی جا سکتی ہے۔ جی تو بالکل۔ یہ اس کے لیے۔ اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں اگر کسی نے اس کو پڑھا یا سنا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھلائیاں اور خیر دنیا کی عطا کریں گے، اور اس کو جو ہے وہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کا نور عطا کریں گے، جس نور کا ذکر ہے وہ کہ یہ نور آخرت میں اس کو نصیب ہوگا اور دنیا کی نعمتیں اس کے لیے عام ہو جائیں گی، یہ فرمایا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کی پڑھا یا سنا، اس کا مطلب اس کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائیں گے۔ اگر بیمار ہے تو صحت مند ہو جائے گا، اگر صحت مند ہے تو بیمار نہیں ہوگا، یعنی اللہ اس کو ایسی صحت دے دیں گے، لو لاٹ صحت، تو گویا کہ حدید ہے تو گویا کہ قوی صحت اللہ اس کو عطا فرما دیں گے۔ اور ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کوئی بھی ایسے کام جو مشکل کام ہے یا کوئی اس کے دشمن ہے جو اس پہ حاوی ہیں، اللہ ان دشمنوں کو مغلوب کر دیں گے اور ان کو دشمنوں کے اوپر غلبہ دے دیں گے، گویا کہ یہ بشارت ہے خواب کے اندر۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔